مجھے ایک بتایا شارجہ میں ہمارے بابر صاحب ہے، انہوں نے بتایا کہ ٹی وی پہ کل ایک سوال آیا اور ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ علی جب خانہ کعبہ میں آیا اور اژدہا آیا تو اتنے بڑے اژدہے کو کیسے توڑ دیا، کیسے چیر دیا اژدہے کو؟ تو یہ کہتے ہیں باپ جواب، اب کیا جواب دیں؟ مثلا آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی اتنا بڑا اژدہا چھوٹا سا بچہ اس نے چیر دیا اژدہے کو، کیسے جواب دیں گے؟ جواب ہے فاطمہ بنت اسد کے اس عبارت میں، خلقتہ بقدرتی، میں نے علی کو اپنی قدرت دی ہے۔ ارے ٹھیک ہے، بچے نے نہیں چیرا، اللہ کی قدرت نے چیرا۔ آپ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب، علی کو گھٹا نہیں رہا ہوں۔ جب خیبر کو فتح کیا تو یہ کہا اپنی بشری طاقت سے نہیں اٹھایا، یہ تو اپنے پروردگار کی طاقت سے اٹھایا ہے۔ تو علی پروردگار کی قوت کا نام ہے، علی پروردگار کی طاقت کا نام ہے، لیکن علی کو اللہ کے ساتھ ماننا ہے۔ اگر آپ نے سوچ لیا ایک طاقت اللہ ہے ایک طاقت علی ہے، یعنی دو طاقتیں ہیں، ایک طاقت اللہ ایک طاقت علی، تو پھر یا علی کہنا شرک ہے۔ اب میری کلپ کوئی اتنی کاٹ کے نہ بھیج دے کہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں اپنا لفظی واپس لے لیتا ہوں۔ جو اللہ کی طاقت کا انکار کر کے علی کو مانے وہ مشرک ہے۔ اسے کہ علی کہتے ہیں میرے پاس میری طاقت نہیں ہے، علی کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ مگر ہمارے شاعروں کو تو مزہ جب تک نہیں آتا نا، جب تک مزہ ہمیں نہیں آتا، جب تک ہم تھوڑا سا اوپر کو نہ چلیں اللہ میاں سے بھی۔ مطلب ایک آدمی نے تو مجھے حیرت ہوئی، ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے میاں مولانا عزادار، حقیقت تو یہ ہے کہ علی کی تعریف اللہ بھی کما حقو نہیں کر پایا۔ دیجئے دادا آپ مجھے خوب نہیں، اگر میں نہ وہ کرتا تو ملتی مجھے بھی، لیکن میں نے پہلے ہی اتنا ڈرا دیا آپ کو۔ علی کو اللہ کی طاقت، علی نے اپنی طاقت نہیں منوائی ہے، اپنے خدا کی طاقت منوائی ہے۔ تو ابھی سنیے میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں۔ علی، اچھا یہ بتائیے جب علی کی تعریف اللہ بھی نہیں کر پایا تو پھر کون کرے گا؟ مطلب یہ کلمات کفر ہیں یا یہ مولائی ہیں؟ آپ بولیے، میں نہیں بولتا اپنی زبان سے، بھائی میں ہی کیوں پھنسوں اکیلا، آپ بھی تو پھنسے ہیں۔ ہاں یہ مولائی ہے؟ ارے نہیں، ان کو نہ کچھ کہیے، ان کو کچھ نہ کہیے۔ اما جی وہ اپنا حلیہ ٹھیک نہ رکھ سکے، حلیے تک ہی بگڑ گئے ہیں۔ مولائی نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ عمل کے، نہ 13 رجب کے، نہ غدیر کے، گردن مٹکانے سے مولائی نہیں بنتا، علی کے قدم پہ قدم رکھنے سے مولائی بنتا ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک دو دفعہ ایسے کہ بڑے مولائی جھوم رہے ہیں، علی کو ایسے پاگلوں کی ضرورت نہیں ہے، علی نے پاگلوں کے لیے ہاسپٹل نہیں کھولا ہے، علی کو ضرورت ہے سلمان جیسے عقل مند کی، ابو ذر جیسے عقل مند کی، مقداد جیسے عقل مند کی۔ گردن مٹکا، یہ گردن مٹکانے سے مولائیت کا کیا ربط ہے؟ 13 رجب آ گئی، ثواب کے بجائے گناہ ہو رہا ہے مومنین کو۔ بھانگڑے، قصیدے کیسے؟ جو لوگ پہلے اپنی گاڑیوں میں گانا چلایا کرتے تھے اور گانوں سے لذت حاصل کیا کرتے تھے، آج وہ لوگ بیچارے 13 رجب کو گانا نہیں سنتے، تو اسی کے ڈھنگ پہ جو ہے، اس لیے کہ ہمارے ماشاءاللہ منقبت خان اس وقت جو ہیں آپ کی کئی خواہشیں پوری کر رہے ہیں۔ جو مزہ آپ کو کبھی ہیرو دیا کرتا تھا وہ مزہ آج کل ہمیں ایک منقبت پڑھنے والا دے رہا ہے۔ یاد رکھیے آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے کہ وہ نوحہ، وہ مرثیہ، وہ قصیدہ جا کے دیکھ لیجئے گا آپ، انٹرنیٹ کے اوپر فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ جو نوحہ بھی، جو قصیدہ بھی، جو منقبت بھی گانے کی طرز پر جس پہ آدمی کو فیلنگ ہونے لگے کہ جیسے گانا گایا جا رہا ہے تو وہ حرام ہے۔ میں ایسے منقبت خانوں کو آج 13 رجب میں، 14 رجب کی شب میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تمہیں یہی سب کچھ کرنا ہے تو علی کے دروازے کو چھوڑ دو، پیسہ تمہیں دوسری دنیا میں بھی بہت مل جائے گا، گلے کا استعمال کرو، پتہ نہیں کیا کیا کر دو، کبھی کچھ بھی مل جائے گا، مگر علی چھوڑ دو۔ علی کے نام پر وہ مزہ دینا جو گانوں میں لوگ لیتے ہیں شریعت میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور اس کا سننا بھی۔ اچھا یہ نہیں کہ میرے سے زیادہ آپ اس بات کو نیچے بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں،
اس لیے کہ مجھے نہیں پتا، اللہ کا شکر ہے میں نے آج تک گانا نہیں سنا، پروردگار کا شکر ہے میرے اندر کروڑوں عیب ہیں، لیکن یہ عیب نہیں ہے کہ میں نے گانا نہیں سنا، تو مجھے پتا بھی نہیں ہوتا یہ گانے کی طرز پہ ہے یا نہیں، مجھے تو آپ ہی بتاتے ہیں تو دیکھو میں نے اپنا دامن کتنا بچا لیا منقبت خانوں سے. تو واقعی مجھے تو جوان لڑکے آ کے بتاتے ہیں ارے قبلہ اب اس نے قصیدہ پڑھا بالکل گانا، اب اس نے قصیدہ پڑھا بالکل گانا. میں یہ کہتا ہوں جب آپ نے دیکھ لیا تو اسے شیئر کرنا بھی آپ کے لیے حرام ہے. اسے کیوں بھیجا آپ نے دوسرے کو؟ اسے وہیں ڈیلیٹ ماریے، میسج لکھیے، اپنا دامن بچائیے. غلط بات کو پھیلانے والا بھی اتنا ہی بڑا گناہگار ہے جتنا غلط کام کرنے والا. شیعہ نے علی، یہ جو میڈیا تمہارے ہاتھوں میں آج موبائل کی شکل میں آیا ہے، اس کا استعمال صحیح کریے، غلط بات کو آگے نہ بڑھائیے. مجلسوں کی ویڈیو، خواتین کی مجلس میرے گھر میں ہو رہی ہے، کسی عورت نے وہ مجلسی ڈال دی. اپنے پردے کا تو عذاب اس عورت کو ہے ہی، لیکن اتنی عورتوں کو جو اس نے پردے کا، اتنی عورتوں کو جو پہنچا دیا پوری دنیا میں، اس کا جواب محشر میں کون دے گا؟ تو نشر کرنے سے پہلے سوچ لیجئے میں جائز نشر کر رہا ہوں یا صحیح نشر کر رہا ہوں. خدا کی قسم ایسے ہو گئے ہیں. اور میں بتاتا ہوں آپ کو ایک جملہ بڑا سخت ہے، مگر سمجھیں گے تو آپ 100% مجھے دعا دے کے جائیں گے آج، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے. کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک تو ہے غلط کام کرنا، اس میں بڑا گناہ ہے، اور ایک ہے غلط کام کو صحیح کر کے کرنا. کس میں گناہ ہے بتائیے؟ مطلب ایک آدمی چوری کر رہا ہے اور غلط ہے چوری. ایک آدمی چوری کر کے پھر تعویل کر رہا ہے. یہ تو ہمارا ہی تو گھر تھا پہلے، اس لیے گیا تھا میں تو، چونکہ ہم رہتے تھے کرایہ دار اس میں، تو یہ ہمارا ہی تھا پہلے، ہم بھی رہے اس لیے جائز ہو گیا. ایک کام ہے گناہ کو گناہ کر کے کرنا، اس کی بخشش ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی، واقعی میں تو گارنٹی لیتا ہوں. اور میں کیا گارنٹی لیتا ہوں، میری تو خود اوقات کچھ نہیں ہے، آل محمد گارنٹی لیتے ہیں. اگر آپ نے گناہ کو گناہ سمجھا پھر معافی مانگ لی، ہم معاف کروا دیں گے. لیکن ایک گناہ کر رہے ہو اور آل محمد کے نام پہ کر رہے ہو. شراب پہلے بھی پی جاتی تھی، قتل پہلے بھی. یزید سب سے بڑا مجرم کیوں ہے؟ اس لیے کہ غلط کام کو اسلام کے نام پہ کرتا تھا. تو آج ہمارے منقبت خاں، آج ہمارے شاعر، آج ہمارے قصیدہ پڑھنے والے اگر ویسے ہی کچھ پڑھ لیں تو وہ گناہ ایسا ہے کہ معاف ہو سکتا ہے. لیکن گانے کا مزہ بالکل اپنی مدح میں اور منقبت میں دے دینا علی کے نام پہ، یعنی جن لوگوں نے غنا کو حرام قرار دیا گیا تھا انہی کے نام پہ غنا استعمال ہو رہا ہے. مجھے بتائیے اگر شراب پہ آپ نیاز دینے لگے معاذ اللہ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے جو چیز ناجائز ہے، حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے حرام ہے، قیامت تک کے لیے حلال ہے. آپ چاہے جتنا علی کے نام پہ قصیدہ پڑھیے، اگر اس میں گانے کی فیلنگ آئے گی تو حرام ہے، بلکہ ڈبل عذاب ہے. سوچئے، اپنے بچوں کو بچائیے. میں بتا رہا ہوں ممبر کا تجربہ، میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود ہی دیکھا، جھومتے ہوئے دیکھا. کیوں جھوم رہے ہیں بھائی؟ کہا اسی طرز پہ گانا انہوں نے سنا تھا، اسی طرز پہ انہوں نے منقبت سن لیا ہے، اور پھر غلطیاں ماننے کو تیار نہیں ہے. ابھی میرے خلاف، ابھی یہ میری محفل سن رہی ہوگی، میرے خیال میں 100-200 گالیاں تو مجھے دے دی ہوں گی ابھی تک کسی نے. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ گالی لگتی نہیں ہے. اگر گالی لگا کرتی تو میرا منہ ابھی سے پھر جاتا ہی. پتہ نہیں کتنے گالیاں دے رہے ہوں گے بیچارے. تو دینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے اگر حق کی خاطر آپ نے گالیاں بھی نہ کھائیں تو پھر کیا کھائیں؟ ملنی چاہیے. کوئی اگر میری بات حق ہے تو میرا مولا میرے ساتھ ہے، آل محمد میرے ساتھ ہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے. ایک شاعری، ایک تو منقبت چھوڑیے، سادے سے قصیدے پڑھیے. نوحے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، نوحے کا مطلب ہے رونا. نوحے کا مطلب داد دینا نہیں ہے کہ ادھر نوحہ پڑھ رہا ادھر مجمع داد دے رہا. اور میں تو پھر اپنے ہندوستان کی مثال دوں گا. ایک نوحہ چلا، اب وہ بیچارہ پہلے پتہ نہیں میں نے کچھ کہا تھا، اس کی ویڈیو میرے نام کے ساتھ ڈال دی، 10-15 مجھے گالیاں دلوا دی، اور اس سے جہاں گیا اس نے گالیاں دی. اس نے کیا کیا سن لیا. لیکن کہنا مجھے کیوں پڑ رہا ہے؟ جب نبی اور آل نبی پہ جھوٹ بولا جانے لگے تو ایک مولائی پہ واجب ہے دفاع کرنا. مثلا
آدھے لوگ تو کر رہے ہیں ماتم اور آدھے لوگ دے رہے ہیں داد. تو یہ بتائیے کون غم میں ہے کون خوشی میں ہے؟ بھائی اگر سارے داد دے رہے ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچھی بات ہے. آپ ایک چیز کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں, مجمع سے کہہ دیجئے سائلنٹ, خاموش, رک جائیے, مسدس پڑھیے, داد لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جائز ہے. لیکن یہ کیا مطلب 100 آدمی تو ماتم کر رہے ہیں اسی پہ, مرہم مارا مرہم مارا. ارے مرا تو اچھا مرا بھائی, تمہیں کون سی پریشانی ہو رہی ہے مرہب کے مرنے سے؟ اگر مرہب کو علی نے مارا, یا حسین یا حسین, مطلب کیا مجھے اچھا اگر کسی کی سمجھ میں آئے تو مجھے نیچے اتر کے بتا دے, کوئی ہے لوجک اس میں؟ بھائی آدھے داد کیوں دے رہے ہو؟ کام میرے مولا کے فضائل ہو رہے ہیں, عقل میں آتی ہے. تو یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ ماتم کر رہے ہیں, غم کا بیان ہے, تو تم داد کیوں دے رہے ہو؟ تو ایک کر لو نا, یا ماتم کر لو اور دادی دے لو. میں تو کہہ رہا ہوں داد دے لو, ثواب ملے گا. میرے مولا کے نام پہ داد دو گے نا, ثواب ملے گا. میرے مولا قصیدہ, مگر اس میں ایک شعر بھی ہے, وہ شعر بھی سن لیجئے. جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ, یہ فرمان محمد ہے. کیا فرمان محمد ہے؟ ذرا آپ بھی پڑھ دو ایک دفعہ, میں پانی پی لوں. جس کی کھاؤ اسی کی, یہ فرمان ہے. اور میاں جتنے وہاں کھڑے تھے انہوں نے اٹھا لیا اس پہ, واقعا اس کو اٹھا لیا, اتنی داد دی. بھائی پاکستان والے مطمئن ہو جائیں, ہندوستان کا واقعہ ہے. ابھی پاکستان والا بھی پڑھوں گا. دیکھیں میں پہلے آپ کو یہ آگاہ کر دوں, شاعر کا خطیب سے زیادہ ثواب ہے. میرے سے زیادہ افضل ہیں شاعر, میرے سے زیادہ بہتر ہے. منبر رسول سے کہہ رہا ہوں, آل محمد کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, جو مومن شاعر ہیں, جو آل محمد کی واقعا مدح کرتے ہیں, میں ان شاعروں کے قدموں کی دھول ہوں امامہ لگا کے بھی. مگر مومن ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, آل محمد کا ماں بھانگڑے والا نہ ہو, اس کی نہیں. جو شاعر ہیں واقعا, مطلب جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ, یہ فرمان محمد ہے. مجھے یہ بتائیے پیغمبر پہ الزام ہے یا نہیں؟ اگر روزے کی حالت میں یہ مصرع پڑھ دو تو آپ کا روزہ باطل ہے, چونکہ نبی پہ الزام لگایا. مطلب کیا ہے جملے کا؟ آسان صحیح. ویسے اتنے سیدھے آپ نہیں کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو. ابھی سمجھ سارے گئے ہو, مجھے ہی پھنسوانے کے چکر میں ہیں سب. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ, یہ فرمان محمد ہے. کیا مطلب؟ یعنی نبی نے کہا نہ حق دیکھو نہ مظلوم دیکھو, اگر کوئی ظالم تمہیں کھلا رہا ہو تو اسی کی گاتے رہو بس. یعنی اپنا پیٹ بھرو اور کام چلاؤ. جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ, نہ حق کہنا ہے نہ صحیح کا ساتھ دینا ہے. تو پھر ساری حدیثیں غلط ہیں. الحق و مالی والی ما الحق, حق بات کہو. یہ نبی حق بولے, انہوں نے غلط کیا. رسول حق بولے, انہوں نے غلط کیا. امام حق بولے, غلط کیا. انہیں بھی جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ ہونا تھا نا. مثلا موسیٰ فرعون کی کھا رہے تھے نہیں کھا رہے تھے؟ تو موسیٰ کے سامنے پڑھتے آپ یہ قصیدہ, اے موسیٰ جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ, یہ فرمان محمد ہے. کیوں نکلے ہو فرعون کے خلاف؟ مجھے بتائیے, آپ ہنس رہے ہیں, یہ ظلم ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے. دوسرا شعر اور ہے, وہ بھی سن لیجئے, جس میں ہمارے پڑھنے والوں کو تھوڑا چیک کرانے کی ضرورت ہے. اپنے حبدار کو نبیوں سے بڑھا دیں گے علی, یا بڑھا دیتے علی. اپنے حبدار کو نبیوں. پہلے تو مجھے بتائیے نبیوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی معصوم ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی اللہ کے عہدیدار ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی مولائی ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی ولایت کے اقرار کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ سے کس چیز میں کم ہے وہ؟ علی کے محبت, اگر تو علی کی محبت تمہیں زیادہ ہے یا نبیوں کو؟ بتائیے. ارے بولیے نا بھائی, ایسا کیا ہو گیا؟ ابراہیم کو علی سے زیادہ محبت ہے یا آپ کو؟ آدم کو محبت ہے یا اما جنہوں نے صلبوں میں رکھا ہو, جن کی اولاد ہو, جس بیٹے کے نام سے انہیں نجات ملی ہو. نوح کو نجات ملی علی کی وجہ سے, آدم کو نجات ملی علی کی وجہ سے, ابراہیم کو نجات ملی, تو وہ مولائی بھی ہیں. تم سے بڑے مولائی ہیں یا نہیں؟ زور سے بولو, ہیں یا نہیں؟
انبیاء تم سے بڑے مولوی بھی ہیں، تم سے بڑے محبت والے بھی ہیں، تم سے بڑے اچھا معصوم بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں، اللہ کے عہدیدار بھی ہیں، تو پھر بتائیے علی ایسا کام کیسے کر دیں گے؟ ایک بات تو ہوتی کہ نبی تو ہیں مقصر اور ہم ہیں علی والے، پھر تو مولا علی بڑھا دیں گے آپ کو، اگر نبیوں سے بڑھا دیں گے۔ ارے بھائی چھوٹا لفظ رکھ لیجئے نا، ولیوں سے بڑھا دیں گے مثلا، ولی بھی ایسے ویسے ان سے بڑھا۔ بھائی جو خود مولائی ہیں انبیاء، جن کو نبوت ہی ولایت کے صدقے میں ملی، تو پھر وہ تو اس چیز میں پہلے سے ہی ہیں جس میں آپ ہیں اور آپ سے اوپر ہیں۔ اپنے حبدار کو نبیوں سے، عالم کا لفظ وہاں نہیں ہے، علماء کا لفظ نہیں ہے وہاں۔ اور اس حدیث کے بارے میں بھی یہ کروایا کہ انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے جیسے بنی اسرائیل کے علماء۔ بعض لوگ افضل کا لفظ بھی مانتے ہیں، اور اگر افضل کا لفظ بھی مانتے ہیں تو وہاں افضل کے کچھ اور معنی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نبیوں سے اول ہو گئے وہ، بس چونکہ نبی معصوم ہے، غیر معصوم کبھی معصوم سے اوپر نہیں جا سکتا۔ بھائی آپ ایک چیز سے آگے جا سکتے ہیں اور وہ ہے ملک، آپ کا درجہ ملائکہ سے آگے بھی جا سکتا ہے، حیوان سے نیچے بھی آ سکتا ہے۔ اگر آپ کی خواہش آپ کی عقل پہ غالب آ جائے تو آپ نیچے چلے جاتے ہیں حیوان سے، اور اگر آپ کی عقل آپ کی خواہش پہ غالب آ جائے تو آپ فرشتوں سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔